صورت میں اس کی پاک حضوری میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس ایمان کے ساتھ کہ ہمارا خدا ہر طرح کی خوشیوں کا سرچشمہ خدا ہے، اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ ساری خوشیاں ہمیں خدا کی طرف سے ملتی ہیں۔ اور آج جس خوشی کی عبادت کے اندر میں آپ شامل ہیں، یہ عبادت جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ شادی کی شکر گزاری ہے۔ شادی ہو چکی ہے اور اس کے بعد جو ہے آج جو عبادت کا اعلان کیا گیا ہے یہ شکر گزاری کی بات ہے۔ اور آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے اپنی تنبیہ، اپنی نصیحت کے لیے دیکھیں گے، سیکھیں گے بیوی ہی کے تعلق سے کہ بیوی معاشرے میں اندر رہتے ہوئے ہر ایک مرد جسے خدا نے اس زمین پر بھیجا ہے، ہر ایک کی اپنے وقت پر شادی ہوتی ہے، اور ماں باپ اپنی بہو کو بیٹی بنا کر اپنے گھر لے کر آتے ہیں، لیکن بیوی کا لفظ جو ہے وہ مددگار ہے، کیونکہ پالوس رسول اس بات کی تصدیق فرماتا ہے کہ بیوی جو ہے یہ ایسے مددگار خدا انسان کو دیتا ہے، اور جب بیوی ملتی ہے تو ہر ایک کو بیوی مل جاتی ہے۔ اور بائبل کے اندر بے شمار عورتوں کے بارے میں ہمیں نظر آتا ملتا ہے، لیکن آج دیکھیں گے کہ میراث جائیداد ماں باپ کی طرف سے وراثت میں ملتی ہے، جیسا کہ آج جس فیملی کے اندر ہم بیٹھے ہیں، بھائی شوکت نے، بہن شناز نے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے اس میراث کو تعمیر کیا، گھر لیا، گھر کو مینٹین کیا، اور اس ساری باتوں کے ساتھ اس بات کو یہاں تک لے کر آئے کہ یہ میراث، یہ جائیداد، یہ پراپرٹی جو ہے، یہ گھر جو ہے جو ہم نے بنایا ہے، یہ ہمارے بچوں کی میراث جائیداد۔ لیکن عورت بیوی جو ہے یہ خدا کے فضل کی بدولت ہے، اور بیوی دنا ہو، بیوی سب کو ملتی ہے، آمین۔ لیکن دنا عورت کے بارے میں بات کرنا ہوں۔ دیکھیے ذرا سلیمان بن داؤد کی کتاب امثال، اس کا 19واں باب اور اس کی 14 آیت کے اندر یوں مرقوم ہے۔ سلیمان بن داؤد کی کتاب امثال، اس کا 19 باب اور اس کی 14 آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، گھر اور مال تو باپ دادا سے میراث میں ملتے ہیں، لیکن دانش مند بیوی خداوند سے ملتی ہے۔ خدا کے پاک کلام میں جو عبارت آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس کی تلاوت فرمائی گئی ہے، اس کتاب کا مصنف بزرگ سلیمان جو داؤد کا بیٹا ہے، جس کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا کہ میں نے تجھے دنائی اور حکمت سے معمور فرمایا ہے، اور بائبل کے اندر لکھا ہوا اس جیسی حکمت نہ تو کسی کو پہلے ملی، یا اس کے بعد داؤد کے بیٹے واز نے اقرار کیا کہ میں یروشلم کے سارے بادشاہوں میں سب سے زیادہ دانش مند اور عقل مند تھا۔ لیکن سلیمان وہ بادشاہ جس سے خدا نے عقل عطا کو فہم عطا کیا، اور اس نے اپنی عقل سے، اپنی دنائی سے، روح القدس کی رہنمائی میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ گھر اور مال تو باپ دادا سے میراث میں مل جاتے ہیں، پراپرٹیز، کوٹھیاں، نوکر چاکر، بنگلے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کے لیے میراث میں دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے خاندان جو صاحب حیثیت اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے اوپر دیکھنے میں آتا ہے، کوئی گاڑیاں، کوئی بنگلے ان کے نام کر دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے والدین جو اپنی حیات کے اندر اپنے بیٹوں کے لیے میراث کو تعینات کر کے لکھ کر دے دیتے ہیں، وراثت کے طور پر ان کے نام کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد، ہمارے کوچ کرنے کے بعد جب ہم اس جہان سے چلے جائیں تو ہمارے اس بزنس کے اندر، ہمارے اس کاروبار کے اندر، ہمارے اس گھر کے اندر، فلانی جگہ کے
اندر ہمارے ان بچوں کا حصہ ہے، اور وہ وصیت کے طور پر لکھ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے جانے کے بعد کسی بھی طرح کی گھر کے اندر کوئی بھی لڑائی جھگڑے نہ ہو۔ میراث تو آپ دے سکتے ہیں، بچوں کے نام آپ کوٹھیاں بنگلے کر سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ اپنی حیات کے اندر اپنے بزنس کو مختلف طریقوں سے اپنے بچوں کے نام لکھ دیتے ہیں، لیکن جب بیوی کا ذکر ملتا ہے تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے دانش مند بیوی، اور دانش مند کا مطلب ہے عقل مند بیوی۔ اس کا مطلب ہے یہ اسی کتاب کے اندر عورت کی ایسی کیٹیگری کو بھی بیان کیا گیا جسے جگڑالو بیوی بولا گیا۔ اسی کتاب کے اندر ایسی عورتوں کا بھی ذکر ملا ہے جنہیں بے عقل بے وقوف عورت کے نام سے بیان کیا گیا، لیکن یہاں پر جس بیوی کا ذکر ملتا ہے کہ دانش مند بیوی، یعنی کہ عقل مند بیوی کس کی طرف سے ملتی ہے؟ خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ اور جب بھی یہ دنا بیوی خدا کی طرف سے ملتی ہے تو پھر دیکھے گا کہ اس کے اندر خدا برکات کو کیسے جاری و ساری کرتا ہے۔ داؤد کی کتاب زبور 128، خدا ان کے زندہ پاک کلام میں زبور 128 اور اس کی تیسری آیت کے اندر یوں مرکوم ہے، تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند۔ دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ یہاں پر داؤد جو سلیمان کا باپ ہے، وہاں پر وہ دنا بیوی کے بارے میں بیان کرتا ہے، اور یہاں پر سلیمان کا باپ جو داؤد ہے وہ یہاں پر دنا عورت کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ دنا بیوی جب خدا دیتا ہے، جس سے خدا منسلک کرتا، جس سے خدا جوڑتا ہے، اس کے بارے میں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تیری بیوی، کون سی بیوی؟ جو خدا دیتا ہے۔ آج دنیا کے اندر ہر بندہ جو ہے شادی شدہ، ہر ایک کے پاس بیوی ہے، کسی نے 2 رکھی ہیں، کسی نے 3 رکھی ہیں، اور کوئی اینگل جنہوں نے 1 رکھی ہے، اور دنیا کے اندر ایسے بادشاہ بھی ہو کر گزرے جنہوں نے 1,000 بیویاں رکھی، 1,000 شادیاں کی۔ اور آپ اپنے ملک سے باہر نکلے، آپ کو پتا چلے کہ آج بھی جہالت کے ایام کے اندر لوگوں نے 10 شادیاں کی ہوئی ہیں، لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو بیوی خدا دیتا ہے اس کے اندر خدا اپنے برکتوں کے وعدوں کو بھی قائم کرتا ہے، اور وہ وعدے کیا ہے؟ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی، اور آگے لکھا ہوا ہے جب وہ میوہ دار تاک کی مانند ہوگی تو میرے عزیز اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے گا، اگر آپ انگور کی بیل اپنے گھر کے اندر لگاتے ہیں، تاک کو زمین کے اندر آپ لگا دیتے ہیں، تو چاہے موسم ہو یا نہ ہو، پھل لگے یا نہ لگے، لیکن انگور کی تاک، انگور کی بیل ہمیشہ سر سبز رہتی ہے، اور وہ وقت پر پھل بھی دیتی ہے۔ اور یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے تیری بیوی میوہ دار تاک کی مانند، یعنی کہ اس پودے کی مانند ہوگی جو کبھی بھی نہیں مرجھائے گی، جو کبھی بھی جو ہے بے پھل نہیں رہے گی، بلکہ جو بیوی خدا تجھے دے گا وہ تیرے گھر کے اندر، تیرے ڈیرے کے اندر اس میوہ دار تاک کی مانند ہوگی، اور وہ تاک پھل دار ہوگی۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ پھل یہ ہے کہ وہ تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند ہوگی۔ آج دیکھنا یہ ہے کہ دنا عورت جو ہے جب خدا دیتا ہے تو اس کے اندر کیٹیگری کون سی؟ آج اسی بڑی جلدی نہ اپنے بچوں کی شادیاں کر دینے، لیکن ہم نے کبھی اس بات کو نہیں سوچا کہ آیا ہماری بہو جسے ہم لے کر آ رہے ہیں وہ ہمارے گھر کے اندر کیسی ہوگی، کیا وہ پھلدار ہوگی یا نہیں ہوگی؟
آج ہم ماں باپ ہونے کے ناطے ہم ظاہری صورت پر نظر کرتے ہیں، دھیان کرتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں میں او نو لہاڑی ہے جندے آن دے نال گھر چ چانن ہو جائے، جندے آن دے نال پتا چلے کہ کوئی ووٹی بھی آ کے لے آئے، کوئی نو لے کے آئے۔ لیکن بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے ایسی عورت جو خدا آپ کے گھر کے اندر اپنی مرضی کے موافق لے کر آتا ہے وہ آپ کے لیے باعث برکت ہوتی ہے۔ آج ہم ظاہری صورتوں پر نگاہ کرتے ہیں لیکن ہم نے کبھی اس چیز پر دھیان نگاہ نہیں کی ہے کہ کیا جسے ہم اپنے گھر کی بہو بنا کر لے کر آ رہے ہیں کیا یہ خدا کے کلام کے مطابق یہ خدا ترس ہے یا نہیں ہے۔ اور آگے امثال 31 باب کے اندر لکھا ہوا ہے، ذرا نیکوکار بیوی کے بارے میں بیان کروں گا۔ امثال 31 باب، یہ اس کا بالکل لاسٹ والا چیپٹر ہے۔ 31 باب کی 10 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے۔ یہاں پر سوال کیا گیا ہے، لمیل بادشاہ سوال کرتا ہے، انسان سے پوچھتا ہے، تو جو دنا عقل مند اپنے آپ کو سمجھتی ہے وہ سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے۔ آج خدا مجھ سے اور آپ سے بھی سوال کرتا ہے، بتا نیکوکار بیوی نیکوکار جیون ساتھی کس سے ملتا ہے۔ ہر ایک انسان کے نصیب کے اندر ایسی خاتون ایسی بیوی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ لفظ ملے کہ یہ نیکوکار۔ نیکوکار بیوی کے بارے میں لکھا ہوا جس سے بیوی ملی ہے اس سے خدا کی طرف سے تحفہ ملا، یعنی کہ اسے گاڈ آف گفٹ ملا ہے، اسے خدا کی طرف سے تحفہ ملا ہے۔ اور جو گفٹ خدا دیتا ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے کیونکہ نیکوکار بیوی اس شخص کو ملتی ہے جو خدا سے ڈرتا اور خدا سے پیار کرتا ہے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی زیادہ ہے۔ اور جب یہ مرجان سے زیادہ ہے تو دنا عورت کے بارے میں اسی چیپٹر کے اندر بہت کچھ آپ کو ملتا ہے۔ دنا عورت کے بارے میں آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کیڑی دنا بیوی کون سی کیٹیگری ہوتی ہے؟ اور بہت ساری ایسی عورتیں ہیں، میں کسی نہیں کہہ رہے کیونکہ بعد بیوی کی شکر گزاری ٹھیک ہے، مطلب انہوں نے گل کر رہے ہیں ٹھیک ہے۔ بھائی نمان ایک صرف ایک وہ بیٹھا ہے کہہ بیٹھا دیکھ چلو چوتھا میں باقی ساریاں بیوی اور دیکھیے گا ذرا کہ دنا عورت گھر بناتی ہے۔ بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جو آتے ہی گھر کو بناتی نہیں بلکہ وہ کیا کرتی ہیں جس ضرور بولیے کیا کرتی ہیں؟ گھروں کو جوڑتی نہیں، گھروں کو کیا کرتی ہیں؟ توڑ دیتی ہیں۔ لیکن نیکوکار بیوی کے بارے میں لکھا ہوا ہے 11ویں آیت کے اندر اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے اور اسے منافع کی کمی نہ ہوگی کیونکہ اس کی بیوی کیا ہے؟ نیکوکار۔ اور سلیمان بن داؤد کہتا ہے نیکوکار بیوی گھر بناتی، بندہ گھر نہیں بناتا۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لیجیے گا، مرد کبھی بھی گھر نہیں بناتا ہے، مرد صرف کما کے لا سکتا ہے۔ اور میں نے اپنے فون پر اپنی مسز کے نام سے جو نمبر سیو کیا تھا میں ہوم منسٹر دے نام کیتا، یعنی کہ میرے گھر دا منسٹر ہے۔ انسان مرد جو ہے صرف گھر سے باہر کمائی کرنے کے لیے جا سکتا ہے، محنت مشقت کر سکتا ہے، روپیہ پیسہ لا سکتا ہے، لیکن گھر وہ بنا نہیں سکتا ہے۔ گھر بناتا ہے، سلیمان بن داؤد بیان کرتا ہے دنا عورت گھر بناتی ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کے شوہر کو اس کے دل پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے، یقین ہے، اور بھروسہ ہر عورت پر بھی کیا نہیں جا سکتا۔ بہت ساری ایسی بیویاں جنہوں نے بندے پیسے دے کے جاندے کہ سارے کو پتا کتنے اعتماد نہیں ہے نا، اعتماد کھو دیتے ہیں، بعض اوقات ہم اپنا اعتماد کھو دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر لکھا اس کے شوہر کو اس پر اعتماد ہے۔ کیوں اس کے شوہر کو اس پر اعتماد ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میری نسبت خدا نے اس کے ساتھ جوڑی، اور وہ جانتا ہے کہ یہ مجھے خدا کی طرف سے تحفہ ملا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جو میری شریک حیات ہے یہ خدا ترس ہے،
یہ خدا پرست ہے، یہ دعا کرنے والی ہے، یہ خدا کے نام کو جلال دینے والی ہے، یہ محبت کو قائم کرنے والی، یہ گھر کو جوڑنے والی ہے۔ اور اگر اس کے خلاف کوئی بات بھی کر دی جائے تو شوہر کیا کہتا ہے؟ اسے اس بات پر یہاں پر لکھا ہے، اسے اعتماد ہے کہ میری جیون ساتھی، میری شریک حیات، میرا جیون ساتھی، میری بیوی ایسا کر ہی نہیں سکتی ہے چاہے جتنے بھی لوگ اس کے خلاف بری باتیں بنانا شروع کریں، کیونکہ اس کے شوہر کو اس پر اعتماد ہے، کیونکہ وہ کون ہے؟ دنا عورت، عقل مند عورت ہے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے، آگے 14ویں آیت کے اندر، وہ سوداگروں کے جہازوں کی مانند ہے، وہ اپنی خورش دور سے لے کر آتی ہے، وہ رات کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے اور اپنی لونڈیوں کو کام دیتی ہے، وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے اور اپنے ہاتھوں کے نفع سے پاکستان لگاتی ہے۔ کیا کرتی ہے دنا عورت؟ کیا کرتی ہے؟ لکھا ہے وہ رات کو اٹھ بیٹھتی ہے۔ بہت ساری آنکھیں بیبیاں جنہیں بندہ نے کما دے جانا ہوں لیکن بیبیاں کی کر دیا ہے۔ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ رات کو اٹھتی ہے۔ دانش مند بیوی کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے وہ؟ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ رات کو اٹھتی ہے، نہیں کہ رات 12 بجے اٹھ جاتی تھی آتا کو نہ لگتا ہے، نو، وقت سے پہلے وہ جاگتی ہے۔ اسے اس بات کا علم ہے، احساس ہے، پتہ ہے میرے گھر کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اسے اس بات کا پتہ ہے، احساس ہے، فکر ہے، میرے سسر نے کام پر جانا ہے، میرے جیون ساتھی نے کام پر جانا ہے، اور وہ اسی فکر سے وہ رات کو اٹھتی ہے، ٹائم سے پہلے جاگتی ہے، اور جب جاگتی ہے تو لکھا ہے اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے۔ کوئی بھی بھوکا نہیں جاتا ہے، ہر ایک جس نے بھی ڈیوٹی پر جانا، کام پر جانا ہے، لکھا ہے وہ اسے کھلا کر بھیجتی ہے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے وہ اپنی لونڈیوں کو کام دیتی ہے۔ تو کام کیڑا بندہ دے سکتا؟ جڑا بے وقوف ہوئے گا کام دے سکتا ہے؟ ہاں جی، کون کام دے سکتا ہے؟ عقل مند ہی بندہ کام دے گا نا۔ تو آگے لکھا ہوا ہے وہ اپنے کھیت کی بابت سوچتی ہے۔ آج بے وقوف بیویاں کیڑے بارے سوچ رہی ہیں؟ جی، کس کے بارے میں سوچتی ہے؟ جی جی ڈیکن صاحب نے کیا ہوئے آج بیبیاں کپڑے کے بارے سوچ دی ہیں، ایگری ہے میرے ساتھ؟ ڈیکن صاحب نے ایگری ہے؟ آج لکھا ہے کہ دنا عورت کھیت کے بارے میں سوچتی ہے، گھر بنانے کے بارے میں سوچتی ہے۔ اگر یہ ایک کمرہ ہے تو ایک کے آگے میں کیسے برآمدہ بناؤں گی تاکہ ہمارا گھرانہ جو ہے وہ سکون کے ساتھ جو ہے اس میں ایڈجسٹ ہو سکے، کھیت کے بارے میں سوچتی ہے۔ لیکن آج کی عورتیں سوچتی ہیں کپڑوں کے بارے میں، آج کی عورتیں سوچتی ہیں کہ میں نے کس طریقے سے جو ہے میں نے اپنے آپ کو مینٹین کرنا ہے۔ اور بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جو شاید مصر سے نکلنے کے بعد ان کا دھیان، ان کا خیال، ان کی سوچیں ان کے نیکے کی طرف بھی لگی رہتی ہے، لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ دنا عورت کھیت کے بارے میں سوچتی ہے۔ اور جب سوچتی ہے تو جو سوچتا ہے وہ کیا کر لیتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ ہاں، جنہوں نے گھر بنانے ہو وہ کیا کرتی ہے؟ اگر بندہ 500 روپیہ بھی دے کے جائے تو اس میں سے کیا کرتی ہے؟ جی بولیے گا، ذرا رائے دیجیے گا، کیا کرتی ہیں؟ بچاندیاں۔ بندہ کہے کہ جی آپ پکانا ہے، اس نے بولا یہی پکائیں گے جی، ڈن ہے، یہی آپ کے آنے پر پکے گا، لیکن وہ اپنے جیون ساتھی کی جو ہے وہ بھی آنے سے پہلے اس کے مطابق جو ہے اس کے لیے کھانا بھی تیار کرتی ہے، لیکن نقل و دلائی سے معمور عورت جو ہے اس میں سے بچا بھی لیتی ہے، اس میں سے رکھ کے چھوڑتی ہے، جانتی ہے کہ مصیبت کے ایام کے اندر جب ضرورت پڑے گی تو میں اسے نکال کر میں جو اپنے جیون ساتھی کی مددگار ہوں میں اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کا ساتھ ضرور دوں۔ اور آگے لکھا ہوا ہے وہ سوچتی اور اسے خرید لیتی۔ آج جب ہم کسی چیز کی مانگ کرتے ہیں تو سادے طور پہ ڈیکن صاحب نے کیا کپڑے دی کہ کی تسی کپڑے نہیں لیندے؟ اگر پلان کر لیتا جاوے کہ میں ایستوار نویں سوٹ پا کے جانا چرچ تو آپ کیا کریں؟ ہاں ہانڈی ہانڈی دے پیسے جو پیسے کٹے جان گے۔ اگر کسی کا فکر ہوئے کہ میرے بال چٹے ہوتے جا رہے اور میں نے ڈائی کروانا ہے
تے کی ہانڈی دے وچوں پیسے نہیں بچائے ہوندے ہاں اس کی وجہ کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ دنا ہے گھر بنانے کے بارے میں سوچتے ہیں تو دنا عورت کیسا کار دیتی ہے کیونکہ یہ کوالٹی خدا نے عورت کے اندر ہے اور آگے لکھا ہوا ہے اسے خرید لیتی ہے اور اپنے ہاتھوں کے نفع سے پاکستان ہے اپنے ہاتھوں کے نفع سے بندہ پوچھتا ہے تیرے کو پیسے کتوں آئے میں تو تیرے دیکھی نہیں جانا تیرے کو پیسے کتوں آئے تیرے کو اتنے پیسے کتوں آ رہے ہیں بھائی کتنے بچائے گی کام کرنی لیکن دنا عورت کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہ اپنے ہاتھوں کے نفع سے پاکستان لگاتے ہیں بچا لیں گے اور جو دنا ہے بائبل کے قانون کے مطابق وہ گھروں کو بناتی ہے اور جو دنا ہے خدا اسے بات برکت کرتا ہے لیکن جب گھر کے اندر ہے تو وہ شادی ایک نہ نہیں ہوتی جی ایگری ہے میرے ساتھ جو شادی ہوتی ہے تو شادی ایک نہ نہیں ہوتی بہن کی شادی صرف خالی صاحب نے نہیں ہوئی ہاں کس کے ساتھ ہوتی ہے شادی جی بولے کلوزنگ کی طرف لے کر آؤں گا ہاں جی سارے مل کے بولنا تھا ہاں پورے خاندان میں شادی ہوتی ایک نال نہیں ہوتی اور اس خاندان کے اندر اس کا سب سے پہلا واسطہ جو پڑھتا ہوں ساس نہ پہنا ایگری ہے میرے ساتھ ہاں جدو بندہ نو بیاہ کے لیے آتا ہے بڑا اندے آ کے پنجابی رول دے مطابق دودھ لیندے نے آتے ہیں اندے اوپر مارتیاں نے تے جدو گانے کھیلے جاندے نے ایک دوجے دے منہ دے وچ برکیاں ہی پاندیاں ہاں کھچڑی دیاں برکیاں پاندیاں لیکن وقت کے ساتھ وہی ساز ایک ٹائم میں لے کر آتی ہے اے میری دھی میں انہوں نو کر کے نہیں لے کے چلی بھائی جوید میں انہوں دھی بنا کے لے کے چلی ہوں اور ایک ٹائم آتا ہے کہ جب رشتے بدلتے رتوں کی طرح موسموں کی طرح تو پھر وہی رشتوں کے اندر جب تھوڑے سے مسئلے مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو ساسدہ دے نو دا پنجابی دا ایک محاورہ ہے کہ ساسدی تے نو دی ہمیشہ ملن ہے اور باب برکت جو ہے بہو کون سی ہوتی روت کو جانتے ہیں سارے ہاں کون تھی روت کی کتاب سمجھتا ایک آستر کی کتاب اور ایک روت کی کتاب ہے روت کی بات کرنا جو کس کی بہو ہے نومی کی بہو ہے اور نومی اس کی ساس ہے روت اس کی بہو ہے تو بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے ایک ٹائم آیا جب نومی کا جیون ساتھی بھی مر گیا اور اس کے دونوں بیٹے بھی مر گئے اور اس کی دونوں بہویں اس کے پاس باقی ہیں اور ایک دونوں کو اس نے کیا بولا ہے اپنے اپنے گھر چلی جائے اب میں اس کنڈیشن میں اس حالت میں نہیں کہ میں دوسری شادی کروں اور میرے باطن سے اولاد پیدا اسی لیے مناسب ہے شریعت تمہیں اجازت دیتی ہے اپنے گھر چلے جاؤ تو ایک تو چلی گئی لیکن دوسری کیسے بابرکت آپ کو پتا یسوع مسیح کس کی لڑی کے اندر ہاں پتا ہے آپ کو روت کا نسب نامہ پڑھیے بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے روت نے کہا ایسا نہ کہہ کہ میں تجھے چھوڑ کر اپنے کنبے میں واپس چلی جاؤں تو مجھے بہا کر لے کر آئی میری قسمت میں تھا کہ میرا شوہر میرے سر پر سلامت نہیں ہے چلا گیا ہے لیکن اب یہ منت نہ کر کے میں تجھے چھوڑ کر جاؤں تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے تیرا خدا میرا خدا ہوگا میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی جینا بھی تیرے ساتھ ہے اور مرنا بھی تیرے ساتھ ہے ایسا نہ کہ میری منت نہ کرے میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی حالات جیسے بھی ہوں گے میں تیرے ساتھ لپٹی رہوں گی تو جہاں جائے گی میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا اور مبارک ہے ایسی بہویں اور زندہ ایسی ساس جو اپنی بہوؤں کو اپنی بیٹیاں بنا کر رکھتے ہیں اور لکھا ہے کہ عین وقت پر جب روت نومی کے ساتھ لپٹی رہی تو لکھا ہے وہ اسے اپنے کنبے میں لے کر چلی گئی اور لکھا ہے عین وقت پر
जब रूत की शादी जो है, जब आप पुराने अहद नामे के अंदर जाते हैं, वहां पर आपको पता चलता है कि उसके शादी जब हुई है तो उसके हाँ जो औलाद पैदा हुई, उससे आगे यसी और यसी से दाऊद पैदा हुआ है। और दाऊद के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह दाऊद की असल और नस्ल से। और अगर आप इस रिश्ते को कायम करेंगे, खुदा आपको फलदार करेगा, खुदा आपको बाबरकत करेगा। रूत अगर अपनी जेठानी की तरह अपने कुंबे में चली जाती, उसके नस्ब नामे का जोड़ जो है वो कभी भी यीशु मसीह के साथ ना होता। उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल ना किया जाता कि वेद से यसी और यसी से दाऊद और यीशु मसीह दाऊद की नस्ल से पैदा हो। अगर आज आप अपनी बहू को अपनी बेटी बनाएंगे तो यकीनन आपकी इज्जत करेगी। अगर आप अपनी सास को अपनी माँ बनाएंगी तो याद रखें कि उसके लबों से नोमी की तरह आपके लिए बरकत के अल्फाज निकलेंगे और खुदा उन अल्फाज को सुनेगा और खुदा आपको फलदार करेगा, खुदा आपको बाबरकत करेगा। और ये रिश्ते उस टाइम मजबूत होंगे जब इंसान 31 बात के अंदर लिखा है उसके शोहर को उस पर एतबार है। और ये जिंदगी की डोर हमेशा एतबार पर, भरोसे के ऊपर कायम रहती है। अगर रिश्तों के अंदर भरोसा नहीं है तो फिर घर भी कायम नहीं है। और अगर घर के अंदर एतमाद हो, भरोसा हो, तो फिर बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि फिर घर अगर अच्छी नेमतों से पूर्ण ना हो और घर के अंदर साग पात ही हो तो लिखा है वो इंसान के लिए बरकत का बाइस बन जाता है। तो आइए आज हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। भाई किधर ही रहिएगा बादशाह, हाँ दुआ कर लगे क्लोज। आज जरूरत इस बात की है कि खानदानों को जोड़ने वाले बने, खानदानों को इकट्ठा करने वाले बने। मैं समझता हूं कि आप सारी दनार यहां पर बैठी, मैं समझता हूं कि आप मुझसे ज्यादा उम्र सीधा भी हो सकती है, लेकिन क्या आज इस बात को सोचे कि मैं और आप दना है या नहीं। सिर्फ औरतों के बारे में, मैं बंदियां के बारे में बात कर रहा हूं। सब ये नहीं कि भैन ने सारा